اس وقت ایک سوال بہت کثرت سے آ رہا ہے کہ شب قدر ہم کس تاریخ کو سمجھیں، اور سوال کا مقصد یہ ہے کہ سعودیہ میں ایک تاریخ آگے رہتی ہے اور ہمارے یہاں عام طور سے انڈیا میں ایک تاریخ بعد میں رہتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہمارے ملک میں تاریخ کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ بمبئی میں کوئی اور تاریخ ہے، کانپور میں کوئی اور تاریخ ہے، اور بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی یہ اختلاف مسلک کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، کسی مسلک والے نے چاند کو تسلیم کیا اور کسی مسلک والے نے چاند کو تسلیم نہیں کیا، اور کبھی اپنوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے سال کے رمضان عید میں یہ بمبئی کے بارے میں اور کانپور کے بارے میں اور بہت بڑے شہروں کے بارے میں خود علماء حق کے درمیان چاند کو لے کر کے تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا کہ اس کو 29 کا مانا جائے یا 30 کا مانا جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر ایسا ہو جائے تو لوگوں کو شبہ یہ ہے، اور لوگ یہ سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم شب قدر کس تاریخ کو مانیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں شب قدر کا ایک تعلق تو بندے سے ہے اور ایک تعلق اللہ سے ہے۔ یہ شب قدر کی جو فضیلت ہوتی ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کے جذبات کو، بندوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے اور کس نیت سے اس بندے نے عبادت کی ہے۔ باقی بلا شبہ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ وہ کسی کے لیے ہر رات کو شب قدر بنا دے، یا کسی بندے کو شب قدر سے زیادہ اس کو ثواب دے دیں۔ لہذا کبھی بھی ہمیں تاریخوں کے الجھاؤ میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اپنی جستجو، اپنی نیت، اپنے جذبے کے اعتبار سے یہ سمجھ کر کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راتوں کے بارے میں شب قدر کی فضیلت فرمائی ہے، ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، باقی آگے کا کام اللہ کے حوالے کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ لہذا اگر ہمارا گمان یہ ہے یقین کے ساتھ کہ مثال کے طور پر حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں رمضان کا اخیر اشرا، اس میں شب قدر ہے، کوئی بعید نہیں اللہ تعالی ہمارے لیے اسی رات کو شب قدر بنا دے۔ تو اب یہ بات یا یہ اشکال ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ سعودیہ میں آج اگر طاق رات ہے تو ہمارے ہاں تو اگر سعودیہ میں وہ چیز ہو چکی تو ہمارے ہاں کیسے ہے؟ یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے نماز کے اوقات بدلتے رہتے ہیں اور ہر وقت نماز کا وہ وقت ہوتا ہے جہاں وہ وقت ہے، مثال کے طور پر سعودیہ میں ظہر کا وقت ہے اور انڈیا میں عصر کا وقت ہے، تو وہاں حالانکہ وقت ایک ہی ہے، وہ آپ اگر بعض اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کی نظر میں تو دونوں وقت برابر ہیں، دونوں وقت ایک ہی ہے وہ، لیکن وہاں ظہر کا وقت ہے، یہاں عصر کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے جس طاق رات میں شب قدر وہاں ہونا ہے اللہ تعالیٰ وہاں مقدر کر دیں گے، یہاں ہونا ہے اسے یہاں مقدر کر دیں گے۔ تو بندے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ احادیث کی روشنی میں اس رات کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سابقوا الی الخیرات، نیک کام کی طرف سبقت کرو۔ ہم اگر اس رات کی تلاش کرنے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کریں گے، تو فرض کر لیجئے کہ وہ رات اگر شب قدر نہ بھی ہو تو ہماری اس تڑپ اور تمنا کی وجہ سے کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ شب قدر سے زیادہ ہمیں نیکیاں دے دے، تو ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا۔
اس لیے کبھی بھی کوئی خلجان نہیں ہونا چاہیے. بات اگر آگے بڑھے گی تو کہیں سے کہیں نکل جائے گی. مثال کے طور پر حج ہوتا ہے، اور آج سائنٹیفک انداز میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب بہت سے حج اپنے تاریخوں کے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جو حج ہو چکا وہ بہرحال ہو چکا. ممکن ہے کہ کوئی حج ایسا بھی غلطی سے واقع ہو گیا ہو جو 10 کو نہ ہو کر کے 9 کو ہو گیا ہو یا 11 ذی الحجہ کو ہو گیا، لیکن اب چونکہ امت نے وہ حج کر لیا لہذا وہ حج ہو گیا، اللہ کے یہاں بھی ہو گیا، بندوں کے یہاں بھی اس کا فرض ادا ہو چکا ہے. 1400 سال میں ممکن ہے کبھی نہ کبھی غلطی ہو گئی ہو، لیکن اللہ کے یہاں وہ سارے کے سارے حج ہو چکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ 9 تاریخ کا محتاج ہے اور نہ 10 کا اور نہ 11 کا محتاج ہے. وہ ہر تاریخ میں ہر فضیلت دے سکتا ہے. یہی بات حوالہ مجھے پختہ تو یاد نہیں، لیکن غالباً اشرف الجواب میں حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا حل یہی پیش کیا ہے کہ کبھی بھی شب قدر کے تعلق سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی نیت کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ، جو حدیث کی روشنی میں ہم اپنے طور پر شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. فرض کر لیجئے کہ یہ سال ہے، اور فرض کر لیجئے کہ 27 ہی کو شب قدر ہے، اور مان لیجئے کہ بمبئی کی تاریخ کچھ اور ہے، کانپور کی تاریخ کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی رات کانپور والوں کو بھی عطا کر دیں گے اور وہی رات دوسری تاریخوں میں بمبئی والوں کو عطا کر دیں گے. اگرچہ ہمارے اعتبار سے ایک جگہ 28 ہو یا ہمارے اعتبار سے ایک جگہ 26 ہو، لیکن بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہم بندوں کو ہماری نیتوں کے اعتبار سے، ہمارے جذبے کے اعتبار سے ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا کر دیں گے. تو شب قدر کو ہمیں اپنے اعتبار سے تلاش کرنا ہے. اللہ رب العزت کی شان اس طرح کی ہے کہ وہ ہمارے لیے 360 راتوں کو شب قدر بنا سکتے ہیں. ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.